دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. جماعت صاحب آپ وہی کہہ رہے تھے جنرل پرویز مشرف کی آئیں گے. دیکھیں ایک بلوچ پرائم منسٹر کو ہٹایا, ایک بلوچ سردار کو مارا, ایک چیف جسٹس جو کہ بلوچستان سے تھے ان کی بینظیر بھٹو کی کیجولٹی ہوئی. یہ سارے اتنے بڑے انسیڈنٹ کے بعد آپ واقعی یعنی وہ سارا آپ کا تجزیہ اپنی جگہ, لیکن کیا مشرف جو ہے یہ چیزیں 3 چیزیں 4 چیزیں جو اس نے کی ہیں, بڑے کرائم کمٹ کیے ہیں, اس کے بعد دیکھیں جی ہمیں تو یہ تھا کہ بلوچستان کو ٹارگٹ کیا گیا. پچھلے دور میں 3 میجر کیجولٹیز ہوئی تینوں بلوچستان سے. ظفر اللہ جمالی, نواب اکبر بگٹی, چودھری افتخار محمد. اور ہمیں دکھ اس کا ہے کہ بینظیر صاحبہ جب آئیں واپس, پھر جو کراچی پہ ہوا, پھر ان کی اسیسنیشن ہوئی, ہمیں دکھ ہے اس چیز کا, رنج پہنچا ہے. میں آپ سے ایمانداری سے کہتا ہوں, بینظیر صاحبہ کے والد کے دور میں میں ان کا منسٹر تھا. باقی چیزیں آپ چھوڑیں, باقی تو کوئی کہتا نہیں, کوئی ضیاء کی باقیات ہے, کوئی کس کی, میں تو بھٹو صاحب کی باقیات ہوں بھائی, اس زمانے سے چلا آ رہا ہوں 70 سے. اس سے ہم 3-4 آدمی ہیں جو اس وقت ہیں موجود. ظفر اللہ جمالی ہے, امین فہیم ہے, اعتزاز احسن ہے, چوتھا مجھے نظر کوئی نہیں آتا, یہ ایسی کیجولٹیز ہیں. اور میں اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ ان کے اپنی ثوابدید ہے. میری صرف اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں with all their faults I love thee still. خدا کرے ان کو کہ جو ایڈوائزرز ہیں یا ان کے دوست ہیں یا بہی خواہ ہیں جو کہ شٹلنگ کرتے رہتے ہیں, ان کو غلط ایڈوائس نہ کریں تو بہتر ہیں. میں تو ان کو یہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ بلوچستان اپنی جگہ پہ, مگر اوور آل کنٹری میں اگر کہ آپ دیکھیں نا, آپ کو کسی نہ کسی جگہ تو ساتھ ملنا چاہیے. پہلے یہ ہوا کہ پی ایم ایل کیو کو آپ نے آگے کیا, ایکچوئل پارٹی جو تھی وہ ایم کیو ایم تھی, سمجھوتا کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ. یعنی کہ یہ تو ایک فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. اب تو کوئی نہیں. سو پیپلز پارٹی والے جنہوں نے سمجھوتا کیا, ہمیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو کیو لیگ میں بنے تو آپ نے جو ہے فوج کے ساتھ گٹھ چھوڑ کیا تھا. میں نے کہا جی فوج نے کیو لیگ بنائی, میں مسلم لیگی ہوں, میں مسلم لیگ میں چلا گیا اور مجھے بخدا یہ پتہ نہیں تھا کہ میں الیکشن لڑوں گا یا نہیں لڑوں گا. نواز شریف صاحب باہر گئے, سمجھوتا کر کے گئے, پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی, اسی پرویز مشرف صاحب سے سمجھوتا کر کے آئے. وہ ان کو اپنی چیزیں بھول جاتی ہیں, کیو لیگ کو پکڑ لیتے. اس طریقے سے یہ نہیں ہے, یہ لیٹس بی فیئر اینڈ اسکوائر. اور سارے پیپلز پارٹی والے یا باقی لوگ دندناتے پھر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ نے کس طریقے سے ان کو فارغ کیا. اچھا جمالی صاحب, آپ نے یہ جو بلوچستان کی بات کی تو دیکھیے قتل عام تو ابھی بھی نہیں رکا ہے, ظلم ہے جی. چھوٹے چھوٹے لیول کے اوپر ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی ہمارے یہاں یعنی پنجاب میں بہت. لیکن اب ہائی پروفائل حبیب جالب, دیکھیں جی پہلے اگر آبادکاروں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا تھا تو چلے اس کو جسٹیفائی نہیں, لیکن آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو انتہا پسند قوتیں ہیں انہوں نے ان لوگوں کو ٹیک آن کرنا شروع کر دیا ہے جو اپنے تمام تر گلے شکووں کے باوجود. دیکھیں جی ان کی شہادت جو ہے وہ ایک ماڈریٹر, پڑھا لکھا آدمی, شریف النفس انسان, حقیقت یہ ہے. حالانکہ وہ بی این پی منگل گروپ کا ہے مگر ہمارا بھائی تھا, ہمارا دوست تھا, ہمارا بھائی خواہ تھا. یہ ایک جو ماڈریٹر ہے اگر کہ وہ بھی ایلیمنیٹ ہوتے جائیں بلوچستان سے, جو کہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں, پاکستان کا خیر مانگتے ہیں, اگر کہ ان کی ایلیمنیشن ہو جائے تو پھر باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ نہیں تو کوئی راستہ نہیں ہے. آخر جمالی صاحب ان چیزوں کو سوچنا چاہیے. نہیں لیکن اس کا کوئی نہ کوئی وے آؤٹ, مثلا آپ بجائے یہ مسلم لیگ اکٹھے کرنے گئے کوئی بلوچستان کے لیے کوئی جرگہ کیا راستہ کیا نکالے وہاں پہ لوگوں کو. بات یہ ہے کہ میں نے بہت گزارشیں کی ہیں, زرداری صاحب کو گزارش کی ایز پریزیڈنٹ, گیلانی صاحب کو گزارش کی ایز پرائم منسٹر, نواب رئیسانی ماموں کر کے بلاتے ہیں ان سے ڈسکس کیا, نواب مکسی کے پاس میں گیا, سردار ثناء اللہ کے پاس گیا, میں منتیں کرتا رہا ہوں. ابھی نواب سردار جو کچھ بھی ہے یا منسٹرز ہیں, چیف منسٹر نواب, گورنر نواب, باقی سردار نواب منسٹرز ہائی پروفائل پہ چلے گئے پالیٹکس میں. پہلی ذمہ داری ان کی آتی ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے میں مشکور ہوں ان کا کہ ملتے ہیں, باقی لوگ بھی ملتے ہیں, باقی پولیٹیکل پارٹیز کے بھی ملتے ہیں. میں جاتا ہوں ان کے پاس, انہوں نے کہا جی ہمارا جو ہے مطالبے جو ہیں وہ کیوں نہیں مانتے, ہماری گورنمنٹ میں انٹرفیئرنس کیوں ہوتی ہے. میں نے کہا آپ آئے میز پر بیٹھے بات کریں اور ہم سے جو ہوگا ہم آپ کو سپورٹ کریں گے.
حقیقت یہ تو جمالی صاحب کیا جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہاں پر ان طاقتوں کی مداخلت کو روک سکتی ہیں، اس پوزیشن میں ہیں؟ دیکھیں جی، ایپی سینٹر تو ہے نا اسلام آباد، ٹھیک، یہاں سے ساری چیزیں ریڈیٹ کرتی ہیں، ساری چیزیں ریڈیٹ یہاں سے کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو گیلانی صاحب کو یہ عرض کیا تھا اور زرداری صاحب کو، جائیں کوئٹہ بیٹھیں کہ ہم آپ کے گھر چل کر آئے ہیں. بلوچ بے مروت نہیں ہے، یہ میں آپ کو عرض کر دوں. جی، ہم آپ کے گھر آئے ہیں، آئیں بیٹھے، آپ کہتے جائیں اور جو آپ کر سکے ادھر ہی آپ ان کو مہربانی کر کے دستخط کرتے دیتے جائیں. یہ کمیٹیز کو چھوڑ دیں، ریزولوشنز کو چھوڑ دیں، پیکیجز کو چھوڑ دیں. اس سے فرق نہیں پڑا. جو شخص جس جگہ پہ ہے اس کو اس کی تکلیف کا وہ سب سے بہتر جانتا ہے. آپ ان کی بات سنیں اور بات سمجھیں، ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں. جب تک کہ یہ سلسلہ نہیں ہوگا وہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا جمالی صاحب، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی 2 ایسے بزرگ رہنما رہ گئے ہیں بلوچ قوم پرستی کے حوالے سے کہ ان سے اگر انہیں کوئی کسی طرح سمجھا بجھا کے ٹھنڈا کر لیا جائے. ایک سردار خیر بخش مری اور ایک سردار عطا اللہ مینگل. نواب خیر بخش مری، سردار عطا اللہ خان مینگل ریسپیکٹیبل فگرز ہیں. تو کیا وہ تیار ہوں گے اگر انہیں پرسویٹ کیا جائے ان کے پاس؟ میرے بھائی بات ہے، کوئی ان کو قائل کرنے والا تو ہو نا. آپ چل کے تو جائیں کسی کے پاس، بات تو کسی سے کریں نا. سارا بلوچستان ان کی عزت کرتا ہے، ہم سب ان کی عزت کرتے ہیں. وہ قابل احترام ہیں، باعزت لوگ ہیں، قوموں کے مالک ہیں، چیف منسٹرز رہے ہیں، پارٹی پریزیڈنٹس رہے ہیں، ان کے بیٹے چیف منسٹر رہے ہیں. بیٹھے ان سے بات کریں، کیوں نہیں بات کرتے ہیں؟ ڈکی چھپی بات نہیں ہے، کھلم کھلا بات کریں. بیٹھے کون کرے بات جا کے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو طاقت کے اصل سرچشمے ہیں جی جہاں سے یہ ساری وہ بات کریں، کیونکہ انہی سے ناراضگی ہے. سیاسی لوگوں کو تو کہتے ہیں ان کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں. دیکھیں جی، اب تو 18ویں ترمیم کے بعد تو اختیارات تو ان کے پاس آ گئے ہیں نا. یہ تو اب اپنے اختیارات چلائیں نا. کوئی سپریم کمانڈر ہیں، کوئی ہمارے نواز شریف صاحب کے پاس 2/3 میجورٹی تھی. میرے لاہوریے کے ساتھ کیا کیا، بیچارے کو 8 سال رہنا پڑا. اس طرح باتیں سر خوابوں میں تو ہوتی ہے نا. 18ویں جرت ہونی چاہیے، نیت ہونی چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے، کمٹمنٹ ہونی چاہیے. ایک گول ہے، ایک ٹارگٹ ہے، وہ آپ نے اچیو کرنا ہے. کس طریقے سے اچیو کریں گے؟ کیونکہ جیسے آپ اوپر جاتے ہیں ویسے تھوڑا سا نیچے آئیں، آپ چلیں آگے. اب سارے کہتے ہیں کہ جی وے فارورڈ یہ ہے، آپ آگے چلیں. اچھا سر، ایک بات یہ تھی کہ نواز شریف صاحب کچھ اس لیے نئی لوگوں کو لفٹ کرا رہے کہ وہ ان کا خیال ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ پاپولسٹ لیڈر ہے اور وہ کھمبے کو بھی ٹکٹ دے دیں گے تو بس سلیکٹ ہو جائے گا. بھٹو کے زمانے میں تھا، اس کے بعد نہیں آیا، یہ بتا دوں. نہیں سر، 97 میں تو ہوا نا ایک مرتبہ. 2008 میں بھی وہ کرائے گئے تھے. 2008 میں بھی ہوا. 2008 میں محترمہ بینظیر صاحبہ کی شہادت تھی میرے بھائی، ان کی شہادت تھی اور وہ پلس ووٹ ڈیفینیٹلی آیا ہے. اچھا سر، میں آپ سے آخری بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ اب ان میں وہ بات نہیں رہی، شاید فلیکسیبل ہو جائیں گے. آپ کو لگ رہا ہے ایسے کہ ہوں گے؟ پاکستان کے لیے سب کو فلیکسیبل ہونا چاہیے. جی بس اسی اچھے فکرے، اسی نوٹ پہ ظفر اللہ خان جمالی صاحب کو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ میرے اوپر ذاتی، آپ ہمیشہ پاکستان کے لیے فلیکسیبل ہونا چاہیے اور اپنی انا کو چھوڑنا چاہیے، اور سب کو، خالی ایک نواز شریف نہیں بلکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز فورسز کو اور اس ملک میں جو لوگ میٹر کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ میر ظفر اللہ خان جمالی سابق وزیر اعظم پاکستان. ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dma@duniatv.tv. نصر جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.